الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة لو جمع علم نساء هذه الأمة فيهن أزواج النبي كان علم عائشة رضي الله عنها أكثر من علمهن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وقلبا منورا وعملا متقبلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آج ان عظیم بلکہ عظیم الشان اور عظیم المرتبت نفوس قدسیہ کی یاد ہے جن کی بارگاہ میں اگر ہم اخلاص پیش کریں گے، جن کی بارگاہ سے طلب کا جذبہ لے کے بیٹھیں گے تو ہماری جھولیاں بھی بھر دی جائیں گی۔ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس محبت کی جو ان نفوس قدسیہ نے اپنے محبوب کے قدموں پہ پیش کی۔ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ان مخلص جذبوں کی، جن مخلص جذبوں کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرنے کی بدولت 1450 سال گزرنے کے باوجود آج ان کے نام لے کر دلوں کو تسکین پہنچائی جاتی ہے۔ آج ان کے ناموں اور ان کے ذکروں سے ہمیں دین اسلام پہ چلنے کا درس ملتا ہے، وہ جذبہ ملتا ہے، وہ عقیدت ملتی ہے، وہ اخلاص ملتا ہے، وہ جہت ملتی ہے جس پہ چل کر کوئی قطرہ، کوئی ذرہ ہمارے دامن میں بھی آ سکتا ہے۔ آج کے عنوان میں جو بیسک چیزیں ہیں، ایک آج کے دن میں اسلام کی لڑی جانے والی پہلی جنگ، پہلا غزوہ، پہلا معرکہ، جس کو معرکہ بدر یا جنگ بدر یا غزوہ بدر کہا جاتا ہے، اور وہ غزوہ، وہ دن، وہ معرکہ جو عرب کے روزے کی حالت میں، گرمیوں کے موسم میں اس انداز میں ہوا اور اتنی مشقت سے اس کا آغاز ہوا کہ 12 رمضان کو روزے کی حالت میں، اور روزہ بھی کون سا؟ پہلا روزہ، پہلے سے مطلب اسلام کا پہلا رمضان، 11 روزے حضور کے غلام رکھ چکے ہیں اور 12واں روزہ رکھا ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں قافلہ نکلتا ہے معرکہ حق و باطل کے لیے۔ حق اور باطل کی پہلی جنگ، پہلا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اسی لیے اس دن کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے کہ حق و باطل میں فیصلہ کرنے کا دن۔ یوم الوفا بھی کہا جاتا ہے کہ آقا کے غلاموں نے ایسی وفائیں رقم کی
کہ قیامت تک کوئی ان کو مٹا نہیں سکے گا۔ اور یہ قافلہ 12 رمضان کو چل کر روزے کی حالت میں چلتے چلتے 17 رمضان کو اپنے مقام پہ پہنچتا ہے۔ جتنے جتنے جس ماں کے بیٹے تھے سارے بھیج دیے اپنے محبوب کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے۔ یہی وہ غزوہ ہے، اور اسی کے اندر صحابہ کرام کی اولادوں کے جذبوں کا بھی یہ حال ہے کہ 9 10 سال کے بچے بضد ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری بھی سلیکشن ہو جائے، ہمیں بھی اللہ کی راہ میں جانے قربان کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ جملہ سنتے ہوئے اپنے گھروں میں 10 12 سال کے بچوں کو تصور میں نہیں لائیں، 20 25 سال کے 35 سال کے نوجوانوں کو تصور میں لائیں۔ آج ان کا ایمان کس لیول پہ ہے، آج ان کا ایمان کے ساتھ لگاؤ کتنا ہے، آپ کی تربیت کا عالم کیا ہے، اور وہ کون سی مائیں تھیں تو جس کے 7 بیٹے ہیں تو وہ بھی غزوے میں، جس کے 6 ہیں تو وہ بھی غزوے میں، جس کے 5 ہیں وہ بھی غزوے میں، جس کے 4 ہیں وہ بھی غزوے میں۔ آج وہ وفا کا دن ہے، وفاؤں کی یاد کا دن ہے، اور ان مقدس صحابہ کی بارگاہوں میں پاس عقیدت پیش کرنے کا دن ہے، اور ان کی زندگیوں سے وہ سبق لینے کا وقت ہے کہ ہم غور کریں، کمپیئر کریں اپنے آپ کے ساتھ ان ماؤں کو، اپنی اولادوں کے ساتھ ان کی اولادوں کو، اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اخلاص، محبت اور وفا کو، اپنی وفا، اپنے اخلاص اور اپنی محبت کو، خدارا چیزوں کو اپنے اندر اتار کر کسی نہ کسی جگہ پہ سیو کیا کیجیے، محفوظ کیا کیجیے، تاکہ وہ ہمارے کام آئیں۔ صرف سن کر چلے جانے سے معاملات حل نہیں ہوتے، نہ ہماری ذمہ داریاں پوری ہوتی ہیں۔ ہمارے اندر فکر کی ضرورت ہے، ہمارے اندر غور کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم مسلمان نہیں؟ کیا ہم کلمہ گو نہیں؟ کیا ہمارا اسلام اور اسلام کی تاریخ اور اسلام کے احکام سے تعلق نہیں؟ کیا ہمیں کل میدان معاشر میں رسول اللہ سے کی گئی محبت یا منافقت یا اخلاص، ان ساری چیزوں کا جواب نہیں دینا؟ اسی طرح دینا ہے جس طرح ان ماؤں نے اور ان کی اولادوں نے دینا تھا، اسی طرح ہم نے بھی دینا ہے۔ تو ہمیں سوچنا کیا ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ ہمارے پاس سامان کیا جمع ہو رہا ہے۔ جب سوالات ہوں گے تو ان کے جوابات ہمارے پاس کیا ہیں۔ جب عمل کا سوال کیا جائے گا تو اس کے متعلق جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے۔ ہمارا مقصد ہر روز محافل میں آنا اور ان پاک روحوں کو اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرنا، یہ تبھی واقعی طور پر ممکن ہو سکتا ہے جب کچھ نہ کچھ سبق اور کچھ نہ کچھ عمل کا جذبہ ہر دن ہر موضوع میں سے ہمارے پاس جمع ہوتا جائے، اور ہم فخر سے بتا سکیں کہ ہمیں اس چیز کا بھی علم نہ تھا، اس کا بھی نہ تھا، اس کا بھی نہ تھا۔ تو اللہ کے ذکر اور اس مقدس مہینے کی مجلسوں میں بیٹھ کر ہمارے اندر اتنی اویئرنیس آئی، ہمیں اتنا شعور ملا، اور جس محبت کا نام و نشان نہیں تھا، جس عزم کا نام و نشان نہیں تھا، ان مقدس ہستیوں کے ذکر سے اور ان کی محبت اور عظمت اور عزم بھری واقعات سے ہمارے اندر بھی وہ فیض آنا شروع ہوا ہے۔ تو جس وقت اہل وفا نے اپنے مال، جان، اولادیں، گھر بار قربان کرنے میں اور نبی کے نام پر چھوڑ کر نکلنے میں کوئی کمی نہیں کی، تو پھر معلوم ہے انعام کیا ملا؟ پھر انعام یہ ملا کہ
صحابی کسی کافر کو اپنے قریب دیکھتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں کہ اس کا سر قلم کر دوں، اس کی گردن اڑا دوں، اور ابھی وہ پلان کر رہے ہوتے ہیں، حملہ کرنے کے لیے طاق میں ہیں، کہ اس غزوے میں وہ دیکھتے ہیں کہ میری تلوار تو ابھی اٹھی نہیں، میرا قدم ابھی بڑھا نہیں، میں یہاں ہوں، قتل ہونے والا وہاں ہے، مگر کوئی اس کی گردن کاٹ دیتا ہے۔ یہ کون تھا؟ یہ کون سی طاقت تھی؟ اور یہ کون سے مظاہر تھے جو صحابہ اکرام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے؟ اللہ نے جب اپنے محبوب کے غلاموں کی صداقت اور اخلاص کو دیکھا اور ان کے جذبوں کو دیکھا کہ ان لوگوں نے کچھ بھی پیچھے نہیں چھوڑا، میرے حکم اور میرے محبوب کے حکم پر سب کچھ قربان کر کے نکل آئے، تو اللہ نے پھر باقاعدہ طور پر یہ انعام نازل کیا کہ ان کی مدد کے لیے اس جنگ میں اللہ نے اپنی سواریوں اور گھوڑوں سمیت فرشتے اتارے، جن کی آوازیں بھی صحابہ سنتے تھے۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ ابھی وہ ارادہ کر رہے ہوتے تھے کہ فلاں سردار کو، فلاں کافر کو قتل کریں، آگے بڑھیں، مگر ان کے آگے بڑھنے سے پہلے اللہ کے فرشتے ان کی گردنیں اتار چکے ہوتے تھے۔ تو صرف ایک سبق آج کے دن سے سیکھ لیا جائے تو ہمارے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ وہ کیا سبق ہے؟ صحابہ کرام کی بیویوں سے، ان کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ سے دین کا وہ اخلاص اور دین کی جرأت مانگ لیں، اللہ کے نبی سے اخلاص کے ساتھ محبت مانگ لیں، اور اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر مانگ لیں، اور پھر اس پہ عمل کی کوشش شروع کر دیں، تو وہ فضا آج بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے پاس وہ فضا نہیں ہے۔ جس وقت ہم یہ فضا پیدا کر دیں، یہ اخلاص پیدا کر دیں، یہ جرأت مانگ لیں، اور اس اخلاص کے ساتھ اپنی اولادوں کو تیار کر دیں اللہ کے نبی کے نام پہ قربان ہونے کے لیے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے جان لگا دیں، مال لگا دیں، اولاد لگا دیں، تو آج بھی دنیا دیکھے گی کہ آپ کی مدد کو فرشتے آئیں گے۔ اللہ نے کہیں لکھ کر یہ نازل نہیں کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تاریخ میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ بس اسی زمانے کے لیے اور اسی دن کے لیے خاص تھے، اس کے آگے پیچھے فرشتے نہ آ سکتے ہیں نہ آئیں گے، نہیں، بلکہ آج بھی، آج کے بعد بھی، قیامت تک جس وقت بھی اسلام والوں کے اندر اخلاص آ جائے گا، محبت وہی آ جائے گی، وہی استقامت آ جائے گی، اور اللہ کے نام پہ اٹھ کھڑے ہوں گے، تو فرشتے آپ کی مدد کے لیے آج بھی اتر پڑیں گے۔ دوسری نسبت آج کے دن کے ساتھ، چونکہ شروع دن کے پیٹرن کا آپ کو علم ہے کہ ہم نے جو ایک سلسلہ اپنا شروع ہے قرآن کریم کا، اس کو ہر روز ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اس لیے پہلے سالوں کی طرح کسی موضوع پر ہم اس طرح ڈیٹیل میں بیان نہیں کرتے، صرف ان خاص دنوں میں جو بزرگ اور مقدس ہستیوں کے نام کے ہوتے ہیں، ان کے ذکر سے، ان کی بارگاہ سے فیض کی خیرات لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اسی لیے میں آج بھی ان ہستیوں کے نام مختصر طور پہ عرض کر رہی ہوں، تاکہ پھر ہم اپنے سبق کو بھی اپنی روٹین کے مطابق جاری رکھ سکیں، اور پھر ہمارا لائیو محفل میں بیٹھ کر پڑھا ہوا قرآن کریم اور کی ہوئی تلاوت وہ اسی محفل میں ان کے ایصال ثواب میں شامل ہو جائے۔ تو دوسری نسبت آج کے دن کی، وہ بھی آپ کو ماشاءاللہ یاد ہو چکی ہے، وہ کس ہستی کے ساتھ منسوب ہے؟ محبت سے نام لیجئے۔ حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ۔ کون عائشہ صدیقہ؟ آپ کی بارگاہ میں منظوم ہدیہ عقیدت پیش کر کے آگے چلتے ہیں۔ جن عائشہ
صدیقہ کا ذکر ہم کر رہے ہیں اور ہر سال اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں۔ ان کی شان میں چند اشعار کہ عائشہ عائشہ طیبہ عائشہ، صرف نام لینے سے اور نام رکھنے سے فیض نہیں ملا کرتے نا، جب تک ان ہستیوں کی سیرت کو اختیار نہ کیا جائے۔ تو حضرت عائشہ کا مقام کیا ہے کہ عائشہ عائشہ طیبہ عائشہ، عائشہ عائشہ سب کی ماں عائشہ۔ اور اب سوچئے، جواب دیجئے، غور کیجئے کہ ساری امت کی محبوب ماں کون ہے؟ ساری امت کی محبوب ماں کون ہے؟ میرے سردار کی جان جاں کون ہے؟ علم کا ایک بحر رواں کون ہے؟ انتخاب خدائے جہاں کون ہے؟ علم کا ایک بحر رواں کون ہے؟ انتخاب خدائے جہاں کون ہے؟ کس کے بستر پہ آتی تھی وحی خدا؟ کس کے بستر پہ آتی تھی وحی خدا؟ عائشہ عائشہ سب کی ماں عائشہ، عائشہ عائشہ سب کی ماں عائشہ، عائشہ عائشہ طیبہ عائشہ۔ اور آشنائے مزاج نبوت وہ ہیں، کون؟ سیدہ عائشہ۔ آشنائے مزاج نبوت وہ ہیں، پیکر دانش و علم و حکمت وہ ہیں، محرم راز قرآن و سنت وہ ہیں، محرم راز قرآن و سنت وہ ہیں، عارف نقطۂ شریعت وہ ہیں، عالمہ فاضلہ طیبہ طاہرہ، عالمہ فاضلہ طیبہ طاہرہ، عائشہ عائشہ سب کی ماں عائشہ۔ ہر مسلمان کی مادر محترم، ہر مسلمان کی مادر محترم، نازش حسن اخلاق جود و کرم، نازش حسن اخلاق جود و کرم، رب کے محبوب کی وہ چہیتی حرم، رب کے محبوب کی وہ چہیتی حرم، مدح خواں جن کے ہیں عرش و لوح و قلم، جن کی عفت کی شاہد کتاب خدا، عائشہ عائشہ سب کی، عائشہ عائشہ سب کی ماں عائشہ۔ اور جن کے آگے اکابر کے بھی سر جھکیں، جن کے آگے اکابر کے بھی سر جھکیں، جن کی فقہی بصیرت کو سب مان لیں، اور جن کی تکریم سارے فرشتے کریں، جن کی تکریم سارے فرشتے کریں، پیار سے جن کو آقا حمیرہ کہیں، جن کے حجرے میں ہے آج بھی مصطفیٰ، عائشہ عائشہ سب کی ماں عائشہ، عائشہ عائشہ طیبہ عائشہ، عائشہ عائشہ سب کی ماں عائشہ۔ اور میرے آقا کے آنگن کی وہ چاندنی، میرے آقا کے آنگن کی وہ چاندنی، اہل ایمان کی آنکھوں کی وہ روشنی، گلشن معرفت کی وہ ہیں تازگی، جان رشد و ہدا فخر پاکیزگی، جن کی عظمت پہ قربان جان عطا، عائشہ 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 سبحان اللہ۔ اور ہے مزید کیا تعارف ہے کہ ہے ابو بکر کی گود میں تو پلی، اے سیدہ عائشہ آپ کی شان کی کون کون سی جہت بیان کی جائے، آپ کی فضیلت کا کون کون سا اینگل پیش کیا جائے۔
ہے ابو بکر کی گود میں تو پلی، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ۔ کس کی ماں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تو حقیقی والدہ تھی نا، وہ تو تھی، لیکن باقی تمام ازواج مقدسات میں حضرت فاطمۃ الزہرا کے قریب آپ کی مزاج آشنا، آپ کی ہمدم اور دوست، آپ کی زندگی میں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد ہر طرح کی خدمت میں پیش ساری ماؤں میں جو ماں تھی وہ سیدہ عائشہ تھی۔ اور ایک بات جو آپ کے نالج میں ہونا ضروری ہے، یعنی ہم اگر عام الفاظ استعمال کریں تو بات کو سمجھنے کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ سوتیلی ماں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی تھی نا سیدہ خاتون جنت، تو باقی ازواج ساری جو ہیں وہ کس لسٹ میں آتی ہیں؟ جی، تو حضرت عائشہ صدیقہ، جتنی روایات، جتنی شان، جتنی فضیلت حضرت عائشہ صدیقہ فاطمۃ الزہرا کے متعلق روایت کرتی ہیں، اتنی روایتیں اور کسی کی طرف سے آپ کی شان میں ہیں ہی نہیں۔ تو کیسا رشتہ تھا، کیسی محبت تھی ان ماں بیٹی میں۔ اور میں نے کہا کہ جب حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کے نکاح کی تیاری شروع ہوئی، آپ کی شادی کی تیاری شروع ہوئی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ کے جانے کی تیاری کرنا، گھر کی لپائی تک کا کام، آپ کے جو مختصر آپ کا سامان تھا اس کی تیاری تک کا سامان، اس کی تیاری کا کام، آپ کے لباس کی تیاری کا کام، جتنے یہ سارے کام تھے، ان سب میں سب سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرنے والی جو خاتون تھی سیدہ عائشہ تھی۔ اور جتنی دوستی آپ دونوں کی تھی، آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ جو حجرہ مقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کے ساتھ تھا، اس کے بالکل متصل دوسری طرف حضرت فاطمۃ الزہرا کا حجرہ تھا۔ آپ نے پیچھے آپ کی فضیلتوں میں پچھلے سالوں کے بیان میں سنا ہے کہ جب نکاح ہوا، آپ کی رخصتی ہوئی، تو آپ کا گھر مبارک جو منتخب ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک سے تھوڑا فاصلے پہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غم ہوا، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کتنا غم ہوا کہ حجرے دور دور ہو گئے۔ اور پھر مختصر ابھی چونکہ اس کو ڈیٹیل میں بیان نہیں کرنا نا، میں صرف سین پیش کر رہی ہوں کہ پھر وہ گھر تبدیل کر کے جب چینج کیا گیا صحابی رسول کے گھر سے، اور انہوں نے وہ ہدیتاً پیش کر دیا، اور پھر وہ آپ کا حجرہ مبارک اس طرح نبی علیہ السلام کے اس حجرے کے ساتھ ملا ہوا بن گیا جو حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا۔ تصور میں لائیے۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ وہ جو کامن دیوار تھی بیچ میں، اس دیوار کے اندر ایک چھوٹی سی ونڈو، ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، جس کے ذریعے سیدہ عائشہ اور سیدہ خاتون جنت آپس میں گفتگو کیا کرتی تھی۔ اور دوستی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور فرینکنس جو دونوں کے اندر بہت زیادہ تھی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک حضرت فاطمۃ الزہرا سے کم تھی۔ آپ عمر میں حضرت فاطمۃ الزہرا سے چھوٹی تھی، حضرت فاطمۃ الزہرا عمر میں آپ سے بڑی تھی، لیکن رشتہ کیا تھا کہ آپ حضرت فاطمۃ الزہرا کی ماں تھی، لہٰذا وہ ادب بھی اپنی جگہ پہ قائم تھا، وہ تقدس بھی تھا، وہ احترام بھی تھا، وہ دوستی بھی تھی، وہ فرینکنس بھی تھی، اور والہانہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی تھی۔ جب کبھی دیواریں ساجی ہوں، کامن ہوں، تو آپس میں دوستی ہو پڑوسنوں کی،
تو دیوار کے اوپر سے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کا رواج ہوتا تھا، تو کتنا کتنا وقت بیت جاتا اور عورتوں کو اندازہ ہی نہ ہوتا کہ ہم کب سے کھڑے ہو کے باتیں کر رہی ہیں۔ تو ذرا تصور میں لائیں کہ اس کھڑکی کے ایک طرف حضرت عائشہ باتیں کر رہی ہیں اور دوسری طرف فاطمہ الزہرا باتیں کر رہی ہوں، تو وہ کیسا سین ہوگا؟ فرشتے کس طرح لپک لپک کے ان دونوں ہستیوں کی زیارت کر رہے ہوں گے۔ ہے ابو بکر کی گود میں تو پلی، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ۔ جب منافقین نے اور شرپسند لوگوں نے آپ پہ بہتان لگایا تو اس وقت پاکیزگی کی آیات کس نے اتاری؟ ایک دو جملے نہیں اتارے، 18 آیتیں سورہ نور کے اندر اتاری۔ تو تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ۔ جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے، جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ۔ اور رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں کہ سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، کہ سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ اور اے سیدہ، اے طیبہ، اے طاہرہ، اے عائشہ، تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو، تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مکین و مکاں عائشہ، خود گواہ ہے مکین و مکاں عائشہ، اور حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا۔ تمام انبیاء میں، تمام امہات المومنین میں جو شان پائی سیدہ عائشہ صدیقہ نے، شاعر کہہ رہا ہے کہ تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مکین و مکاں عائشہ، اور حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ۔ کیا نام ہے اس ٹکڑے کا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ ریاض الجنہ ہے، یعنی جنت کا ایک ٹکڑا ہے جو آپ کے مزار اقدس سے آپ کے منبر تک، آپ کے گھر سے آپ کے منبر تک ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ سب لوگ تو اس دنیا سے وصال اگر کرتے ہیں تو جنت میں جاتے ہیں نا، تو اے عائشہ تیرے حجرے کی شان یہ ہے کہ جب تیرے محبوب، تیرے سردار اور کائنات کے والی محمد الرسول اللہ نے تیرے حجرے کا انتخاب کیا اور وصال کے بعد بھی اس جگہ کو پسند کیا، تو اب جنت میں جانا تو کیا بات ہے، رب نے جنت اتار کے تیرے حجرے میں بھیج دی۔ حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ، اور تو جس مقام میں کبھی مکی تھی، تو جس مقام میں کبھی مکی تھی، خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ تو مختصر سے وقت میں خوبصورت ترین الفاظ میں شاعر نے جو آپ کی خدمت میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش کیا، اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق آپ کی محبت اور عزت اپنے اندر سمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے کیا فرمایا کہ
خواتین کے لیے جتنا علم ہے، جتنی شریعت ہے، جتنا دین ہے، وہ سب حضرت حمیرہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کے ذریعے سے منتقل ہوا۔ اور پھر خواتین تو خواتین رہ گئیں۔ طبرانی میں اور معجم الکبیر میں روایت ہے کہ لو جمع علم نساء هذه الامت، اگر اس امت کی تمام اجل عالم خواتین بھی ہوں اور ان سب کے علم کو اکٹھا کر لیا جائے، فیہن ازواج النبی، ان عورتوں میں حضور نبی علیہ السلام کی باقی ازواج بھی شامل ہیں، ان سب کا علم اور امت کی تمام صالحات، مومنات، مفسرات، محدثات جو بھی ہوں، ان سب کا علم اگر اکٹھا کر لیا جائے تو کان علم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر من علمہن، ان تمام کی تمام خواتین سے اکیلی سیدہ عائشہ کا علم زیادہ ہوگا۔ تو آپ ہی کا وہ مقام تھا کہ اگر آپ حج کے لیے تشریف لے جاتی تو ملک سے، دنیا بھر سے آئے ہوئے عوام نہیں، علماء، فضلاء، مجتہدین، مفسرین، ان تمام لوگوں کو جب پتہ چل جاتا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ کا خیمہ مبارک کہاں لگا ہے، تو وہاں اس قدر رش ہو جاتا لوگوں کا علم سیکھنے کے لیے، سوالات پوچھنے کے لیے، اپنے دین کو سمجھنے کے لیے، کہ لوگ شمار سے باہر ہو جاتے۔ یہ کون ہے؟ یہ ایک خاتون ہے جنہوں نے تمام امت کی خواتین پر احسان عظیم کیا۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے متعلق سوال نہ کیا کرتی اور دین نہ حاصل کرتی، اور وہاں اس وقت کی موجود خواتین کے مسائل بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک نہ پہنچاتی، تو خواتین کے لیے دین مرتب کون کرتا؟ اور آج تک جو خواتین کے مسائل اتنی ڈیٹیل میں کتابوں کے اندر موجود ہیں، یہ سب احسان عظیم ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ۔ اور آپ کسی ایک جہت سے پرفیکٹ نہیں تھی، بلکہ تفسیر میں، فقہ میں، حدیث میں، علم تاریخ میں، علم اشعار میں، جس جہت سے دیکھیں گے آپ کے پائے کا کوئی شخص نظر نہیں آتا۔ کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، اجل علماء ہیں، مجتہدین ہیں، فقہاء ہیں، مفسر قرآن ہیں، مگر جب کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد کسی مسئلے میں الجھن پیدا ہو جاتی، ابہام یا سقم پیدا ہو جاتا، اور صحابہ اور بڑے بڑے اجل علماء اور مفتیان مل کر بھی اگر حل نہ کر پاتے تو پھر ایک ہی دروازہ سب کے پاس رہ جاتا، اور وہ دروازہ ہوتا تھا سیدہ عائشہ صدیقہ۔ آپ کے حجرہ مقدس پر پردہ ہوتا، اور بڑے بڑے صحابہ جن کو دیکھ کر دنیا جھک جاتی تھی، وہ آج گھٹنے ٹیکے سیدہ عائشہ کے حجرے میں اور حجرے کے باہر پردے کے پیچھے بیٹھ کے آپ سے دین سیکھ رہے ہوتے تھے۔ تو قیامت تک کی خواتین کو سیدہ عائشہ نے یہ سبق دے دیا کہ آپ کے لیے علم سیکھنا کتنا ضروری ہے، اور بے علم زندگی گزارنا یہ کتنا بڑا وبال ہے۔ آپ نے جس انداز سے شریعت کی پاسداری کی، جس طرح اپنے گھر کی بھانجیوں بھتیجیوں کو آپ نے علم دین سکھایا، عمل کی صرف زبانی ترغیب نہیں دی، بلکہ آپ کی اپنی سگی بھتیجی آپ کے سامنے باریک دوپٹہ لے کے یا ایسے لباس میں آ جاتی ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی اور ناپسند کرتی ہے، آپ وہ دوپٹہ لے کے پھاڑ دیتی ہیں۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو منتقل کرنے کے لیے اس انداز سے اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہیں کہ تاریخ دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کی ذاتی اولاد نہیں تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے پیدا ہوئی،
تو آپ کے بطن اطہر سے نبی علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر آپ کیا کرتی؟ آپ دیکھتی کہ کوئی بھی بچہ ارد گرد کے ماحول میں ذہین و فتین ہے اور بڑا قابل بچہ ہے اور اس کو کسی بڑے مقام پہ پہنچایا جا سکتا ہے، تو آپ کیا طریقہ اختیار کرتی؟ اب ظاہری بات ہے، آپ کسی بھی بچے کی پرورش شروع کرتی، 8-10 سال کے بعد اس سے پردہ فرض ہو جاتا۔ تو آپ کی ذہانت اور آپ کی ذمہ داری کا انداز دیکھیے کہ آپ اس بچے کو بچپن میں ہی جب دیکھ لیتی، آپ اپنی نگاہ بصیرت سے، اپنی فراست سے جان لیتی کہ یہ بچہ بڑے ہو کے بڑا قابل انسان بن سکتا ہے، تو آپ دودھ پینے کی عمر میں ہی اس بچے کو پرکھ لیتی، اس کو جان لیتی، اور پھر کیا کرتی؟ آپ اپنی کسی بھتیجی، کسی بھانجی اور رشتے میں کسی بھی اپنی جو قریبی خاتون ہوتی جس کا دودھ پینے سے وہ بچہ آپ کا محرم بن جاتا، تو پھر آپ رضاعت کا رشتہ اس بچے کے ساتھ بچپن میں قائم کروا کے پھر بڑے ہونے تک اس بچے کی تربیت کرتی رہتی۔ کوئی ایسی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے اور اتنی ذمہ داری سے اپنے محبوب آقا کا دین کوئی دنیا میں اتنی تگ و دو کے ساتھ پھیلا سکتا ہے جتنی تگ و دو اور جتنے اخلاص کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنی ذمہ داریاں پوری فرمائی۔ تو ہمارے لیے ہمشیران محترم آج کے اس مقدس دن میں جو ایک پیغام ہے جس کو ہمیں بہت ذمہ داری سے اپنانے کی ضرورت ہے، وہ وہی پیغام ہے جس کے لیے ہم یکم رمضان المبارک سے کوششوں میں ہیں۔ وہ کیا ہے کہ حسب استطاعت دین کا علم حاصل کیجیے، حسب استطاعت اپنے بچوں میں بالخصوص اپنی بیٹیوں کو، اگر آپ اپنے معاشرے کو پاک کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے وبال ختم کرنا چاہتے ہیں، ذلت و خواری سے نکلنا چاہتے ہیں، تو پھر آج کے دن میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے آپ کی بارگاہ سے علم کی خیرات مانگیے، وہ خیرات جو وافر مقدار میں آپ ساری زندگی تقسیم کرتی رہی اور بلا امتیاز مردوں عورتوں میں تقسیم فرماتی رہی۔ تو یہ ہمارا حق ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور اپنا حق آپ کی بارگاہ سے طلب کریں، اور پھر اس کو اس طریقے سے سنبھال کے رکھیں کہ اپنے گھروں میں اپنی بیٹیاں، اپنی پوتیاں، اپنی نواسیاں، بھانجیاں، بھتیجیاں، ان پہ نظر ڈالیں کہ آپ سیدہ عائشہ کی سنت کو پورا کرتے ہوئے کس بچی کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ آج بیٹھے ہوئے وعدہ کر کے اس بچی کو اللہ کے دین کی طرف روانہ کر دیجئے، اس بچی کے ذریعے اپنے خاندان کی بنیادیں سنواریے، مضبوط کیجئے، تاکہ اس کے ذریعے آنے والی نسلیں اس راستے پہ چل پڑیں، اور سب سے بڑھ کے یہ بات کہ آپ کے اپنے لیے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد عظیم الشان صدقہ جاریہ بن جائے۔ علم کی طرف آئیے، قرآن کے علم کی طرف آئیے۔ آپ جب اس کا انتخاب کریں گے، حدیث کے علم کی طرف آئیے، جب آپ اس کا انتخاب کریں گے تو اس کے صدقے میں اللہ رب العزت آپ کو دنیا کے علوم سے بھی مالا مال کر دے گا، اس سے بھی بہرہ ور کر دے گا۔ آپ کو جو عقل، جو دانش، جو سمجھ دین کے علم کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے، وہ خالی دنیاوی علوم سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ عزیزات محتشم، اس پیغام کو بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے، اور میں نے عرض کیا کہ آپ کی محبتوں کا تقاضا یہ ہونا چاہیے اور ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے آج یہ فیصلہ کریں، اپنے ذہن میں ان تمام بچیوں کی صورت لانے کی کوشش کریں جو آپ کے خاندان اور آپ کے گھروں میں ہیں، اور ان میں جو سب سے کمزور، جو سب سے کم عقل اور جو سب سے کم شکل، اس بچی کا انتخاب نہیں، جو سب سے اعلیٰ صورت، جو سب سے زیادہ عقل والی، جو سب سے زیادہ ذہین و فتین ہے،
محبت رسول اور محبت خدا کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کا انتخاب کریں کہ میری یہ بچی میرے محبوب کے قدموں میں جائے گی، میری یہ بچی دین کا علم سیکھ کر عالم دین بنے گی، میری یہ بچی ہماری نسلوں کی تقدیر کو بدلوائے گی۔ تو مجھے امید ہے آپ اس بات پہ ضرور غور فرمائیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے، اور اس کا ثبوت پھر فخر سے کھڑے ہو کے بتائیں۔ آج فیصلہ کریں، کل میں، پرسوں میں، ترسوں میں، آخری عشرہ جو رہ گیا اس میں کھڑے ہو کے بیان کریں کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ، یا میں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، یا میں نے حضرت فاطمہ الزہرا کی محبت میں مجبور ہو کر، مجبوری وہ مجبوری نہیں، اس مجبوری کے عشق میں مجبور ہو کر، محبت میں مجبور ہو کر، آپ کے راستے کو پسند کر کے، آپ کی محبت کا تقاضا پورا کرتے ہوئے میں نے اپنی بیٹی کو دین کی طرف لگا دیا اور میں نے اس کا ایڈمیشن کروا دیا۔ تو پھر یقیناً اتنے لوگوں میں کھڑے ہو کے بیان کرتے آپ کو بھی اس پہ فخر ہوگا اور مجھے بھی یقیناً فخر ہوگا، اور ہمارے فخر تو چھوٹے چھوٹے ہیں، اللہ کے محبوب آپ کے اس انتخاب پہ فخر کریں گے کہ آپ نے واقعی میری محبت کا اور میرے اہل بیت کی محبت کا ذکر سنا تو اس کا حق ادا کیا۔ دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے والی بچیاں کبھی دنیاوی تعلیمات سے محروم نہیں رہتی، اور الحمدللہ آپ کی جامعہ میں، ہمارے نیٹ ورک میں تو جس طرح دینی تعلیم پر پوری توجہ دی جاتی ہے، اسی طریقے سے آپ کی بچیوں کو دنیاوی تعلیم بھی ساتھ ساتھ مکمل کروائی جاتی ہے۔ تو پھر آپ کے لیے تو یہ نور علی نور والا معاملہ ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں، یعنی آپ نے 2 سال میں صرف ایف اے کرنا تھا، یا 2 سال میں صرف 9th 10th کی کلاس مکمل کرنی تھی، یا 2 سال میں آگے بی اے کرنا تھا، یا آگے 2 سال میں ایم اے کرنا تھا، تو ہم انہی 2 سال میں آپ کو ایٹ اے ٹائم 2 سال کی ایک کلاس اسلامی و علوم کی بھی کروا رہے ہیں، اور اسی 2 سال میں آپ کو جنرل نالج بھی آگے پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ کے آدھے ٹائم میں ڈبل پروگرس آپ کی ہوتی ہے، اور دونوں علوم آپ کی بچیاں حاصل کر کے اپنی زندگی کو مکمل کرتی ہیں۔ تو آپ کے لیے یہ کتنی خوش بختی کی بات ہے، کتنی سعادت کی بات ہے۔ آپ اپنے بچوں کو تیار کیجیے، اور ماشاءاللہ جو ہماری ینگ جنریشن ہماری محافل میں ہر روز موجود ہوتی ہے، آپ کے اپنے لیے خود یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اس وقت آپ سب بالغ ہیں، آپ فیصلہ کرنے کے قابل ہیں، اپنے فیوچر کے متعلق سوچنے اور اس کو اختیار کرنے کے قابل ہیں۔ تو اس سے اچھا موقع، اس سے اچھا راستہ اور اس سے افضل مقام آپ کا اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی وقت میں ان چیزوں کا انتخاب کر کے آگے بڑھیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا اور آخرت میں نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے ماں باپ کے لیے اللہ کتنی عزتوں کے سامان پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر روز کی دعا کی طرح اپنے اس مشن کی طرف متوجہ ہونے اور استقامت کے ساتھ ہر روز کے وعدے کی طرح آج کے وعدے کے ساتھ بھی آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پاک کلام کو ہمیں اسی انداز سے پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہم ہر روز پڑھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلیے آغاز کرتے ہیں۔ ہماری کل کے سبق میں اس رکوع کی آخری آیت رہ گئی تھی، ترجمہ ہم نے پڑھا تھا، اس کا پڑھا تھا۔ رکوع سے پیچھے والی جو آیت وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، یہ نہیں پڑھا، تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ اور تفسیر تو نہیں کی جی۔ چلیے اگلے رکوع سے ہم شروع کرتے ہیں۔ دوبارہ سے آئے تلاوت کریں گے کیونکہ کل تلاوت تو ہوئی تھی مگر ہم نے اس کا ترجمہ نہیں پڑھا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف
تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ میں نے پہلے بھی ایک دو مرتبہ گزارش کی ہے کہ جب اللہ پاک کی رحمت، نعمت، جنت اور اس کی صفات کا ذکر آئے تو محبت سے سبحان اللہ کہا کریں۔ اس لیے نہیں کہ اللہ کو آپ کے سبحان کہنے کی ضرورت ہے، اللہ تو ہے ہی سبحان۔ یہ آپ کی اپنی زبانیں پاک کرنے کا سامان ہے کہ بار بار جب آپ اللہ کی صفت، جنت، اس کی نعمت یا اس کی طرف سے اجر و ثواب سنتے ہیں، اتنا تو پتہ چل جاتا ہے نا آپ کو سنتے ہوئے۔ جب ان اللہ علی کل شیء قدیر کہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اللہ کی شان ہے۔ علیم الحکیم اللہ کی شان ہے، غفور الرحیم اللہ کی شان ہے، بکل شیء علیم اللہ کی شان ہے۔ جہاں اللہ کے ساتھ یہ بات ذکر ہو رہی ہے تو اتنی تو پہچان آپ کو ہے۔ تو جب آپ اس کو سن کر سبحان اللہ کہتے ہیں تو گویا آپ دل سے مان رہے ہیں کہ اللہ ایسا ہی ہے۔ یہ آپ کا اقرار نوٹ ہوتا ہے، آپ کا اقرار لکھا جاتا ہے، اور آپ کو اس کی فکر رکھنی چاہیے کہ ہماری گواہیاں زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور پیش ہوں۔ اور جب دوزخ کی بات آئے، النار، نار کا لفظ کیا ہے؟ آگ، آگ کی بات آئے، جہنم کی بات آئے، ٹھیک ہے، یا اس کے ناراضگی کی بات آئے، یا کافروں کی بات آئے، یا مشرکوں کی بات آئے، اتنی سمجھ تو سب کو آ جاتی ہے۔ تو ایسے میں آپ کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، لا حول ولا قوہ پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ کہنا چاہیے۔ یہ آداب ہیں، یہ مینرز ہیں قرآن کریم کی تلاوت سننے کے، اور اس کو آپ آہستہ آہستہ عادت بنائیں گے تو پھر وہ جو ایک جمود اور سکوت اور بغیر کسی جذبے کے قرآن پاک سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ تب ختم ہوگا اور آپ کے اندر ایک محبت کی ہلچل پیدا ہوگی۔ اب تو سمجھاتے سمجھاتے بہت تھوڑے سے دن ہمارے پاس باقی رہ گئے۔ تو کل کے سبق میں ہماری آخری آیت جو پچھلے رکوع کی رہ گئی تھی، اس میں کس چیز کا ذکر ہے؟ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب عرض کی ابراہیم نے، ربی، اے میرے رب، آرینی، مجھے دکھا دے، کیفا، کیوں کر، تحیی، تو زندہ کرے گا، الموتا، مردے۔ یہ اسی طرح کا سوال ہے نا جو کل حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا تھا۔ عزیر علیہ السلام نے وہ ایک بستی دیکھی تھی، بیت المقدس، اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ہر چیز ڈھی پڑی ہے، گری پڑی ہے، اور کوئی بندہ نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اب اس کی زندگی کے آثار کیا ہیں؟ یہ کیسے زندہ کی جائے گی؟ کس طرح سے دوبارہ اس کو آباد کیا جائے گا؟ ایک تجسس، ایک سسپینس پیدا ہوا، جاننا چاہا کہ میں بھی دیکھوں کہ اللہ کی قدرت کس طرح کار فرما ہوتی ہے۔ تو اللہ سے سوال کر دیا، اللہ نے پریکٹیکل کروا دیا، اور پورا 100 سال لگا دیا، پورا 100 سال لگا دیا اور پریکٹیکل کروا کے دکھا دیا۔ اب اسی طرح کا دیکھیے سوال حضرت ابراہیم کر رہے ہیں۔ اب جب حضرت ابراہیم کا زمانہ آیا، انہوں نے یہ سوال کیا کہ اے اللہ، تو مردے کیسے زندہ کرے گا؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ مقربین کی باتیں ہوتی ہیں، یہ عوام کی باتیں نہیں ہوتی۔ جو مقربین ہوتے ہیں ان کے ناز ہوتے ہیں، ان کی فرمائشیں ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس ناز کے ساتھ دعائیں ہوتی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ڈھیر سارے لوگ اگر کسی مجمع میں بیٹھے اور کوئی راز کی بات کوئی جاننے کی فرمائش کرے گا تو ہر بندہ تو اٹھ کے نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا بھی تو دکھانے والا ہر بندے کو راز کی باتیں نہیں دکھائے گا۔ تو اظہار بھی وہی کرتا ہے جو بڑے قرب والا ہوتا ہے، اور دکھایا بھی اسے جاتا ہے جو بڑے قرب والا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے عوام الناس کو مطلع کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عزیر بھی اللہ کے نبی تھے، یہ بھی اللہ کے نبی، بلکہ یہ تو خلیل ہیں اللہ کے۔ تو اب جب یہ سوال کیا تو اللہ پاک نے
آگے اس سے جواب کیا دیا؟ قال، فرمایا اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں؟ تو میرا خلیل ہے تو تیرا بھی کوئی بنتا ہے کہ تو یہ سوال کرے، تجھے یقین نہیں کہ میں کیسے زندہ کروں گا؟ قال بلا، ابراہیم نے عرض کی اے اللہ کیوں نہیں، یقین تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں تو مجھے کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے یقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، یعنی جب آپ آنکھوں سے دیکھ کر کسی چیز پہ یقین کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، عین الیقین۔ تو میں عین الیقین چاہتا ہوں، یعنی میں دیکھنا چاہتا ہوں، میرے اندر ایک تجسس ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا۔ قال، اللہ نے فرمایا فخذ، تو اچھا تم لے لو، اربعۃ من الطیر، 4 پرندے، مختلف طرح کے 4 پرندے لے لو، فسرہن، پھر ان کو ہلا لو، الیکا، اپنے ساتھ، ہلا لو، یہ وہ پنجابی میں بھی لفظ یوز ہوتا ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں نا بندے نے رکھے ہوتے ہیں، تو پنجابی میں بھی کہتے ہیں کہ میرے نال ہلے ہے، کہتے ہیں نا، اب سمجھ آ گئی؟ ہلا لو کا مطلب یعنی مانوس کر لو، مانوس کر لو، جو بھی جانور آپ گھر میں پالتے ہیں، وہ بلی ہے، مرغی ہے، حتیٰ کہ کتا ہے اور بکری ہے، گائے ہے، وہ آپ کی آوازوں کو پہچانتی ہے۔ مالک اگر گھر سے چلا جائے نا تو جانور بھی اداس ہو جایا کرتے ہیں، پتہ ہے؟ ان کو بھی بچوں کی طرح پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ کس کے لگ رہا ہے، کہ ہمیں چیز کون دے رہا ہے، تو اس طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ ان کو اچھی طرح اپنے ساتھ مانوس کر لو۔ ثم اجعل علی کل جبل، پھر ڈال دو ہر ایک پہاڑ پر، منہن، ان کا، جزءاً، ایک ایک ٹکڑا، ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو۔ پکارنے کا مطلب مالک نے گھر میں جو جانور رکھے ہوتے ہیں، پتہ ہے ان کے پیار سے نام بھی رکھے ہوتے ہیں، اور پھر اپنی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے، جب وہ مالک آواز نکالتا ہے، آپ مرغی کو دیکھ لیں بلا کے، وہ یوں بھاگتی آتی ہے پورے ٹبر سمیت، سارے بچے اس کے پیچھے ہوتے ہیں، آپ کی ایک آواز پہ وہ بھاگتی آتی ہے، ایسے باقی جانور بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا پھر ان کو پکارو، یأتینک، تو وہ چلے آئیں گے تمہارے پاس، سعیا، بھاگتے ہوئے، وعلم، اور جان رکھو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ مفسرین نے قرآن پاک کی تفسیروں میں لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک بندے کی لاش پڑی تھی، تو جس وقت سمندر کا پانی لہروں کے ساتھ چڑھتا ہے، آتا ہے، زور سے لہر آتی ہے تو پانی اچھلتا ہوا باہر آتا کنارے پر، تو جو مچھلیاں اس پانی کے اندر ہوتی وہ جب باہر آ کے گرتی تو وہ اس لاش کو کھاتی، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا ایسا ہوا کہ انہوں نے لاش کو کھایا، پانی اتر گیا، پانی جب اترا اور خشکی ہو گئی، پھر جنگل کے درندے باہر نکلتے ہوئے پھرتے ہوئے آئے تو ان درندوں نے اسی لاش میں سے گوشت کھایا، وہ چلے گئے۔ جب وہ گئے، میدان خالی ہوا تو آسمان سے اڑتے ہوئے جو پرندے تھے وہ نیچے اترے اور ان پرندوں نے اس آدمی کی لاش کو کھایا۔ یہ سب کچھ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، مچھلیاں آئیں انہوں نے بھی اس لاش میں سے کھایا، درندے جنگل کے آئے انہوں نے بھی کھایا، پرندے اترے انہوں نے بھی کھایا۔ بڑے حیران ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ مجھے یقین تو ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، اور جہاں جہاں بھی مرنے والے کے اجزاء، ہڈیاں، گوشت، جو کچھ بھی ہوگا تو سب کو اکٹھا
کر لے گا۔ اور مجھے یقین ہے کہ اگر پرندوں کی پوٹوں کے اندر بھی کوئی ذرہ کسی گوشت کا، کسی ایک بندے کا یا کسی جاندار کا پہنچ چکا ہے تو اس کو بھی نکال کے اکٹھا کر لے گا۔ تو قادر ہے۔ یہ ساری چیزیں کمزور نہیں ہیں، ان میں سے کسی چیز کے بارے میں میرا یقین کمزور نہیں، سب چیزوں پہ یقین ہے۔ لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ یہ عجیب ترین منظر کہ جب تو کہیں کہیں سے ذرہ ذرہ بوٹیوں کا اکٹھا کر کے دوبارہ جسم کو جوڑے گا، تو میں وہ منظر آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت ملک الموت اللہ کے اذن اور اجازت سے آپ کو یہ خوشخبری سنانے آئے کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ آپ نے جب یہ بشارت حضرت جبریل سے سنی، مطلب کہ مجھے اللہ نے خلیل بنانا ہے یا بنایا ہے، تو آپ نے کہا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اللہ کا خلیل ہوں، میرے پاس کیا نشانی ہوگی؟ انہوں نے عرض کی، حضرت جبریل نے، کہ اے ابراہیم، آپ کے خلیل بننے کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ اللہ سے جب دعا کریں گے تو اللہ دعا قبول فرمائے گا، اور آپ کے سوال کرنے پر اللہ پاک مردے زندہ کرے گا۔ یہ بات پہلے آپ کو معلوم ہو گئی۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو سوچا کہ میں دعا کروں اور مجھے نشانی بھی مل جائے، مجھے یقین بھی ہو جائے۔ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے دکھا، سارا پروسیس مجھے دکھا کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرے گا اور کیسے کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال پر سوال کیا، اور یہ سوال کیوں ضروری تھا کہ خدا نہ خواستہ آج ہمارے جیسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہونے والے کہیں اس سے غلط استنباط کر کے یہ نہ سمجھ بیٹھتے کہ اللہ کے نبیوں کو بھی اس بات پہ یقین نہیں تھا، ہمیں نہیں ہوگا تو کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود سوال پر سوال کر کے اس کو کلیئر کیا کہ اے میرے خلیل، اے میرے نبی، تجھے سوال کرنے کی حاجت کیوں ہے؟ کیا تجھے اس بات پہ یقین نہیں؟ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، تجھے اس بات پہ یقین نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود سوال کیا تاکہ جب جب دنیا میں لوگ آئیں اور میرے کلام کو پڑھیں انہیں واضح ہو جائے کہ میرے خلیل نے سوال کیوں کیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ یقین کیوں نہیں؟ یقین تو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھوں، میرے دل کو قرار آ جائے اور تسکین ہو جائے، اور اس بات پہ بھی مجھے تسکین ہو جائے جو جبریل نے مجھے بتائی ہے کہ جب میں تجھ سے سوال کروں گا تو تو میرا سوال پورا کرے گا، میں مانگوں گا تو عطا کرے گا، تو مجھے اس بات پہ بھی یقین ہو جائے گا کہ واقعی میں تیرا خلیل ہوں۔ دونوں باتوں پہ یقین ہو جائے گا، اس لیے میں نے تجھ سے سوال کیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس فرمائش اور اس دعا پر اللہ نے حکم دیا، کیا ابھی آپ نے پڑھا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، کہ اے ابراہیم پھر 4 پرندے لے لو، ان کو اپنے ساتھ اچھی طرح ہلا لو، یعنی کچھ عرصہ اپنے پاس رکھو، وہ تمہاری آواز کے مانوس ہو جائیں، پھر ان کو ذبح کرو۔ پہاڑوں پہ ڈالنے کا مطلب وہ اجمال ہے نا، وہاں پہ آیت کے اندر ڈیٹیل کیا ہے کہ ان کو اچھی طرح مانوس کر کے پال کے پھر یہ کرو کہ ان کو ذبح کرو، اور ذبح کر کے ان کا قیمہ بناؤ، ان کا قیمہ بناؤ، قیمہ بنا کے 4 پرندوں کا قیمہ آپس میں مکس کرو، الگ الگ نہیں رکھنا، سارا قیمہ مکس کر دو، اور اس کے بعد کچھ حصہ لے کے مکس قیمے کا مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، پہاڑوں کے اوپر رکھ دو۔ آپ گئے اسی طرح سارا کچھ کر کے پہاڑوں کے اوپر چاروں طرف مختلف مقامات پہ قیمہ رکھ دیا، جو ان کے پرندوں کے سر تھے وہ آپ کے پاس تھے۔ اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے
4 پرندے لیے۔ بعض روایات کے مطابق وہ 4 پرندوں میں ایک مور تھا، ایک مرغ تھا، ایک کبوتر اور ایک کوا۔ 4 پرندے، کیا؟ مور، مرغ، کبوتر، کوا۔ انہیں اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کیا، ان کے پر اکھیڑے، کھال اتاری، گوشت نکالا، قیمہ کیا، اسی طرح سے سارا کر کے ایک ایک پہاڑ پہ رکھا، سارا اپنے پاس رکھے۔ جب یہ سارا کر چکے تو درمیان میں کھڑے ہو کے آپ جس انداز سے اپنے پرندوں کو بلایا کرتے تھے نا، آپ نے اسی انداز میں ایک ایک پرندے کا اپنا مخصوص نام لے کے آواز دی۔ جب آپ نے آواز دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ جہاں جہاں قیمہ پڑا تھا اس کے اجزاء الگ الگ، جیسے کوئی ہوا آتی ہے یا آندھی آتی ہے نا تو اکٹھی کی ہوئی چیز اڑنے لگ جاتی ہے، اس طریقے سے وہ قیمے ہوا میں اڑنے لگے، ان کے اجزاء اڑنے لگے۔ اور پھر یہ ہوا کہ الگ الگ ہوتے ہوتے وہ جس جگہ پہ آپ کے پاس وہ پرندوں کے سر رکھے تھے اس کے قریب آنے لگے، اور سروں کے ساتھ سارے وہ اجزاء جڑ کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے، اور جمع ہو کے دوبارہ ان پرندوں کی شکلیں بنی، اور جب آپ کی آواز وہ سنتے جا رہے تھے تو بالکل اپنی پہلی زندگی کی طرح اپنے پیروں پہ دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس، اور جس طرح پہلے تھے اسی طرح ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کی اس دعا کو قبول کیا، اور یہ بھی ثبوت دے دیا کہ آپ میرے خلیل ہیں، اور یہ بھی دکھا دیا کہ دیکھو کہ میری قدرتوں کی انتہا کیا ہے، اور میں کس کس انداز میں ہر چیز کو دوبارہ بنانے پہ قادر ہوں۔ اب یہ 2 واقعات آپ نے یہاں سنے، حضرت عزیر علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم کا۔ آپ ان پہ اگر غور کریں تو ان دونوں چیزوں سے ایک ایمان والے کا ایمان کتنا پختہ ہوتا ہے، اور پورے ٹائم میں یہ آپ تصور رکھیں کہ آپ یہ قرآن سن رہے ہیں، قرآن، یہ قرآن کے اندر اللہ نے چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اس قرآن میں جس کو 50 60 70 سال کی عمر تک ہم نے کھول کے دیکھا ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر رب نے کیا لکھا ہوا ہے، کیا بیان فرما رہا۔ آج آپ سننے لگے تو آپ کو پتہ چلا کہ اگر اس قرآن کو اتنی محبت سے سنا یا پڑھا جائے تو کسی اور کتاب کی ضرورت رہ جاتی ہے جس سے ہم اپنا دل بہلائیں، جس سے ہم اپنی بوریت دور کرنے کے لیے اس کی اسٹڈی کریں یا مطالعہ کریں۔ اس سے بڑھ کر کون سی کتاب ہوگی جس میں دلچسپ ترین چیزیں اللہ نے بیان کر دی۔ تو معلوم کیا ہوا اس سے؟ ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، جیسی دعا بھی ہے اللہ نے قبول کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی کس طرح قبول کی، ابراہیم علیہ السلام کی کس طرح قبول کی۔ پھر نبیوں کی دعاؤں سے اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور انسان کا جتنا یقین کامل ہوتا ہے اتنا اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس واقعے سے ہمیں سمجھ آئی۔ اور جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی راہ پہ چلتا ہے، اور جب اس کو اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ ہوتا ہے تو اس سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ والوں کو اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت پہلے سے بھی زیادہ نصیب ہو جاتی ہے۔ تو آگے اگلا رکوع جو آ رہا ہے اس میں ہمیں اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب اور اس کے انعامات ذکر کیے، اور یہ وہ آیت کریمہ ہے جس پر بہت مرتبہ مستقل بیان آپ کی خدمت میں پیش کر چکی ہوں، بہت سے مہینوں میں، بہت سے سالوں میں، مختلف انداز سے۔ تو اب اس کو تو سنتے ہی آپ کو یاد آ جانا چاہیے۔ باہر کیا پھر بھی ہم مختصراً آگے بڑھیں گے۔ مثل الذین ینفقون، مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت، جس نے اگائی، 7 سنابلا، بالیاں، بالیں بھی بولا جاتا ہے، بالیں،
بالیاں اور سٹے جو ہمیں زیادہ سمجھ آتے ہیں، 7 سٹے، فی کلی سنبلتن، ہر بالی میں یا ہر سٹے میں 100 حبہ، 100 دانے، واللہ یضاعف، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ کتنی صاف، کتنی سادہ اور ایگزیکٹ مثال ہے جو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ دانہ، ایک دانہ آپ زمین کو تیار کر کے اس کے اندر ڈالیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ گندم نہیں اگائیں، ایک دانہ زمین کے اندر دبا دیں، وقت پہ اس کو نرمی پہنچائیں، اس کو نمی پہنچائیں، پانی پہنچائیں، جو بھی ضرورت ہے آپ اس کے مطابق اس کی احتیاط کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک دانہ جو آپ نے زمین میں چھپایا تھا، اپنے مقررہ ٹائم کے مطابق ایک باریک سے تنکے کی صورت میں وہ دانہ گل کر اس صورت میں ظاہر ہوگا۔ پھر آپ اس کی کیئر کرتے جائیں۔ اس مثال کو اگر یوں سمجھنا چاہتے ہیں یا اپنے تصور میں لائیں کہ کس کو نہیں پتہ گندم کی اگانے اور گندم کے نشو و نما اور ان ساری چیزوں کو تو ہر بندہ جانتا ہے کہ ہر علاقے میں گندم اگائی جاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، وہ معمولی سا تنکا بڑھتا ہے اور پھر پورا ایک پودے کی صورت اختیار کرتا ہے، اور اس کے دائیں بائیں پھر کیا ہوتا ہے، وہ سٹے نکلنے لگتے ہیں۔ وہ جو ایک تنا نکلتا ہے، اس تنے کے ساتھ سٹے نکلتے ہیں۔ اگر زیادہ سٹے نہ بھی نکلیں، اگر ایک تنے پر ایک ہی سٹا لگے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سٹا ایک نہیں ہوتا، اس پہ ایک تنے پہ کئی سٹے اگتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، ضروری نہیں کہ ایک تنے پہ اللہ ایک ہی سٹا لگائے، وہ جتنے چاہیں ایک تنے پہ سٹے لگائے۔ اب 7 بالیں، 7 سٹے لگیں تو ہر سٹے کے اندر 100 دانہ، اور 100 کو 7 سے جب آپ ضرب دیتے ہیں تو کتنے بن گئے، 700۔ اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اے بندے، یہ میری مثالیں تو تیری آنکھوں کے سامنے ہیں، تو مانتا ہے نا کہ میں اتنا دے سکتا ہوں، تو نے تو اتنا سا ایک دانہ زمین میں چھپایا تھا، اب دیکھ میں نے تجھے کیا دیا، اور یہ تو میں نے تجھے دنیا میں دیا ہے۔ تو جو لوگ اسی طرح اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ وہ بالکل اسی طرح جس طرح ایک دانے سے 7 سٹے اور 7 سٹوں میں 100 دانہ تمہیں ایک دانے سے عطا کر رہا ہے، اسی طرح تجھے اپنی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کے بدلے میں جب دینے لگے گا تو ایک کے بدلے 10 نہیں، 70 نہیں، 700 تک تو وہ لازمی دے گا۔ اور یہ مت سمجھنا کہ 700 ہی آخری حد ہے، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے زیادہ اور زیادہ اور زیادہ جسے چاہے گا اللہ اس کا بدلہ عطا کرے۔ جس طرح دیکھیں، جب ایک انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جب تیاری کرنا شروع کرتا ہے وہ حاجیوں میں شمار ہو جاتا ہے، جب سفر کرتا ہے وہ حاجیوں میں شمار ہوتا ہے، اگر وہ راستے میں فوت ہو جاتا ہے اسے حاجیوں کی فہرست میں لکھ کر قیامت تک جتنے سالوں کے حج ہوں گے رب انہیں اس کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ ایک تو یہ معیار ہے، ایک یہ معیار ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ارادہ کر لیتا ہے کہ میں دنیا کے جس علاقے میں بھی ہوں میں وہاں سے پیدل حج کرنے کے لیے جاؤں گا، تو اب روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ پیدل حج کرنے کا ارادہ کر کے نکل پڑتا ہے تو ہر قدم پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہی پڑھتے ہیں، یہی سنتے ہیں۔ اب سنیے کہ جس بندے نے ایروپلین کے ذریعے نہیں، گاڑی کے ذریعے نہیں، مطلب اس طرح ٹریول نہیں کیا بلکہ پیدل نکل پڑا، اس نے کہا کہ میں نے پیدل ہی حج کرنا ہے، وہ جہاں بھی تھا، مہینوں میں گیا، سال میں گیا، جتنے عرصے میں پہنچا، اب اس نے جب اللہ کی راہ میں اتنی محبت کا اظہار کیا تو روایات میں آتا ہے کہ اس بندے کو ہر قدم کے بدلے 7 کروڑ نیکیاں اللہ عطا کرتا ہے۔ قدم تو وہی ہے نا جو عام بندہ حج کے لیے اٹھائے گا، وہ کہیں پیدل چلے گا، کہیں گاڑی پہ جائے گا، کہیں جہاز پہ جائے گا،
اب اس طریقے سے حج کرے گا، مگر وہ جس نے اتنی استقامت کا مظاہرہ کیا اور اتنی محبت کا مظاہرہ کیا، اب دیکھیے کہ رب نے اس محبت کا جواب کیسے دیا۔ ایک قدم آپ یہاں سے لے کے یہ ہال کے باہر جو مین گیٹ ہے، اس کا دروازہ ہے، یہاں تک ہی جائیں، آپ گنے سینکڑوں قدم آپ کے یہاں تک بن جائیں۔ تو پھر ایک قدم کے بدلے 7 کروڑ نیکی، اللہ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یہ مت سمجھنا کہ 700 آخری حد ہے۔ کیا دیکھا جائے گا؟ تمہاری محبت، جذبہ، یقین، اور اللہ کے ریٹرن کرنے پر جتنا پکا تمہارا یقین ہوگا، اللہ اسی کے مطابق تمہیں اجر و ثواب عطا کرے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی یاد رکھیے بے شمار صورتیں ہیں۔ جب ہمیں ان کے بارے میں علم ہوگا تو ہمیں چلتے پھرتے آتے جاتے بہت سی صورتیں نظر آ جائیں گی کہ اس کے ذریعے بھی نیکی ہو سکتی ہے، اس کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، اس کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ تو پھر جو میسر آئے گا ہم وہ طریقہ اختیار کر کے اپنے حصے کی نیکیاں لے لیں گے، اور یہ اجر جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ لے سکیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی غریب کو اس کی بھوک میں کھانا کھلاتے ہیں، اس کھانے کے لیے آپ نے جو خرچ کیا یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہے، بشرطے کہ کھانا اللہ کے لیے کھلایا، اس سے کوئی بدلہ لینے کے لیے، بعد میں ریٹرن چاہنے کے لیے، بعد میں اس کے بدلے میں خدمت لینے کے لیے، بعد میں اپنی بڑائی جتانے کے لیے، اس کا ذکر بھی ابھی آئے گا۔ اگر اس لیے کیا تو سب برباد، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اگر اللہ نے آج مجھے دیا اسے نہیں دیا تو کل مجھ سے لے کے اسے بھی دے سکتا ہے۔ ان سوچوں کے ساتھ اگر ہم نے خرچ کیا تو یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہے۔ کسی غریب کو کسی موقع پر کپڑا پہنا دیا، اس کو لباس لے کے دے دیا، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہے۔ کوئی غریب آدمی بیمار ہے، وہ اپنی دوا نہیں لے سکتا، اور یہ ہمارا مشاہدہ اتنا وسیع ہے اور اتنی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والی ہماری بہنیں، بھائی، نوجوان، بچے، بوڑھے، کتنے فیصد لوگ ہیں وہ اس وجہ سے وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، وقت سے پہلے بیمار اور لاغر ہو جاتے ہیں، ان کو وہ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں جو علاج کرانے کے قابل تھیں، مگر علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس نوبت پہ پہنچ گئے۔ اچھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے تو وہ معمولی ڈسپینسر سے کبھی کوئی گولی کھاتے رہتے ہیں، اور انجام کیا ہوتا ہے کہ جو بیماری نہیں تھی وہ بھی لگ جاتی ہے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ اگر تم نے ایک جان کو بچانے کا اہتمام کیا، ایک جان کو بچا لیا، تو گویا تم نے سارے جہان کو ہی بچا لیا۔ اتنا بڑا اجر ہے۔ تو کسی غریب، سفید پوش بیمار کو کسی انداز میں کوئی ہدیہ پیش کر کے، یا اس کو دوائی لا دیں، دوائی کے لیے پیسہ دے دیں، اس کی مدد کر دیں، اس کے علاج میں ہیلپ کر دیں، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ہمارا رویہ پتہ کیا ہے؟ عام بندہ غیر تھرڈ پرسن تو ایک طرف رہ گیا، رشتہ داروں میں بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، رشتہ داروں میں بھی ہمارا رویہ، ہمارا بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کھاتا پیتا امیر بندہ ہے، ہم ہاسپٹل میں اس کو پوچھنے جائیں یا اس کے گھر میں اس کو پوچھنے جائیں، تو جو پہلے ہی امیر ہے جب ہم اس کو عیادت دیں گے تو 5,000 دیں گے، اور ایک غریب بندے کو پوچھنے ہاسپٹل جائیں یا اس کے گھر جائیں تو اس کو 500 دیں گے۔ ایسے ہی ہے نا؟ ذرا آپ سوچئے، انصاف سے سوچئے کہ 5,000 کی ضرورت اس کو تھی یا اس کو تھی؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بندے کو راضی کیا، ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا۔ یہ چیزیں ہمارے سیکھنے اور سمجھنے کی ہیں، اور قرآن سے ہمیں یہی سیکھنا ہے۔ ہم اللہ کے لیے کریں گے تو ہم کبھی کسی امیر کو 5,000 نہیں دیں گے، بلکہ امیر کے پاس تو ویسے بھی چلے جائیں، اس کو جا کے حال پوچھیں، جو ایک رشتے کا حق ہے وہ آپ کے جانے سے، پوچھنے سے، دل جوئی کرنے سے پورا ہو جاتا ہے۔ اور غریب
غریب بیچارہ تو انتظار کر رہا ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے، تو وہ بھی کوئی اچھے ڈاکٹر کو دکھا کے وہ دوائی لے لے جس سے اس کا مرض جاتا رہے۔ تو ضرورت کس بات کی ہے؟ اللہ کے لیے خرچ کر لیں۔ ہاں اگر آپ کے پاس اللہ نے اتنا دیا، آپ امیروں کو بھی دیں، غریبوں کو بھی دیں، لیکن دو میں سے اگر انتخاب کرنا پڑتا ہے تو پھر غریب کو فوقیت دیں۔ غریب کی مدد اس لیے نہیں کریں کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، اور غریب کی مدد اس لیے کریں کہ وہ غریب ہے اور اللہ کا بندہ ہے۔ اب اگر وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے تو پھر آپ کے لیے دوہرا ثواب ہے، اگر رشتہ دار نہیں، بیمار ہے اور غریب ہے، پھر آپ کو ایک ثواب ہے۔ اب اسی طرح سے کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوا دینا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہے۔ کسی طالب علم کو کتاب لے دینا، کاپی لے دینا، قلم لے دینا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہے۔ کسی غریب بستی میں جہاں کے لوگوں کے لیے ہسپتال نہیں اور اللہ نے آپ کو بہت عطا کر رکھا ہے، وہاں کوئی شفا خانہ، کوئی کلینک، کوئی ڈسپینسری بنوا دینا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہے۔ اور اس خرچ کو اور جامعیت دینے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو بھی دے رہے ہیں کسی کو، آپ کسی نہ کسی اپنے عزیز کے نام ایصال ثواب کر دیں، آپ ان کی نیت سے دے دیں کہ یہ میرے فلاں عزیز کے لیے، باپ ماں بہن بھائی عزیز و اقارب، ان کے نام کا میں اللہ کی راہ میں دے رہی ہوں، تو کیا ہوگا؟ اب آپ کا ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا۔ آپ دیکھتے جائیے جتنی اچھی نیتیں آپ کی شامل ہوں گی اتنے اجر و ثواب بڑھتے چلے جائیں گے۔ ایسے ہی اگر غریبوں، مسکینوں، فقیروں کو آپ اپنی دعوتوں میں، آپ اپنی شادیوں میں، چالیسووں میں، قل کے مجلسوں اور ختم پاک میں اگر غریبوں کو، مسکینوں کو زیادہ کھلاتے پلاتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ بن جائے گا۔ تو عزیزات محتشم، ہمیں ان ساری چیزوں میں دیکھنا سمجھنا چاہیے، ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کس وقت میں کون سی چیز اللہ کی راہ میں دینے کا زیادہ فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، فرض کریں آج کا جو دور ہے، آج کا دور جسمانی ضروریات، کھانا پینا، لباس، میڈیسن، یہ سب چیزیں ایک طرف ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کسی وقت میں یہ بہت ضروری ہے کرنا، آپ کو وہ کرنا چاہیے۔ اگر نارملی حالات چل رہے ہیں، ایسی کوئی مجبوری نہیں، تو پھر اس دور میں سب سے زیادہ ان سفید پوش طالب علموں کی خدمت کرنا ہے جو دین سیکھ رہے ہیں اور آپ کے حصے کا بھی سیکھ رہے ہیں۔ اپنا کفارہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو دین حاصل نہیں کر سکے اور آپ کرنے کی عمر میں بھی نہیں، تو کسی غریب کی بیٹی بیٹے کا انتخاب کر دیں، اس کو حافظ بنا دیں، اس کو قاری بنا دیں، اس کو عالم دین بنا دیں۔ جب تک کوئی ایک بندہ بھی اس عالم دین سے علم کی ایک بات بھی سیکھتا رہے گا، قرآن کی ایک آیت بھی سنتا رہے گا، آپ کے خرچ کیے جانے کی وجہ سے وہ اس قابل ہوا ہوگا، قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ آج کے دور میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہترین صورت یہ ہے۔ اور یہاں پر بھی یہ بات ضرور سمجھے کہ بعض لوگوں کی ایک اپنی خواہش ہوتی ہے۔ کیا خواہش ہے؟ کہ ہم نے بس پانی میں صدقہ کرنا ہے۔ جو طالب علم جس جگہ پہ پڑھ رہا ہے، جہاں آپ پانی لگوانا چاہتے ہیں، وہاں اس طالب علم کے کھانے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کو اپنے اخراجات اور فیس ادا کرنے کے لیے گنجائش نہیں ہے، وہ اپنی سال 2 سال کی کتابیں خریدنے کے لیے نہ اس کے ماں باپ کے پاس گنجائش ہے، نہ اس کے پاس۔ آپ اس بات پہ بزید ہیں کہ ہم نے پانی ہی لگوانا ہے، ثواب کس چیز کا زیادہ ذرا سوچ کے بتائیے۔ جب پانی آلریڈی وہاں پہ موجود ہے اور بچے کے پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں، لباس نہیں، کھانا نہیں، تو زیادہ ثواب وہاں کس کا ہے؟ پانی کا۔ ہمارے اپنے ٹرینڈز ہوتے ہیں، ہمارے اپنی سوچیں ہوتی ہیں، ہم انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمیں دین سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ پانی کی فضیلت علماء نے بیان کی تو اچھی بات ہے، انہوں نے بیان کی، لیکن پانی کی فضیلت وہاں تھی جہاں پانی سے بڑھ کر اور کوئی اہم چیز نہیں تھی۔ پانی لوگوں کی زندگی تھا، پانی پینے تک کے لیے لوگوں کے لیے موجود نہیں تھا، اور یہودی اور عیسائیوں کے کنووں کے اوپر قبضے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت سب سے اعلیٰ صدقہ پانی کا ہے۔
ہمارے گھر میں 4-4 10-10 ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، موٹریں لگی ہوئی ہیں، پمپ لگے ہوئے ہیں، سپلائی کے پانی آ رہے ہیں. جہاں نہیں ہے وہاں آج بھی ثواب ہے، اور جہاں آلریڈی پہلے انتظامات موجود ہیں وہاں اس چیز پہ اڑ جانا یہ باعث ثواب نہیں ہے. یہ آپ کی اپنی خواہش ہے، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے. ہمیں اس کو بھی سیکھنا ہے. الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون، پھر وہ احسان نہ رکھیں، ما انفقوا، اپنے خرچ کیے کا، نہ جتائیں اپنے خرچ کیے کا، منن احسان، ولا عزا، اور نہ تکلیف دیں. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ میں پہلے بڑی دفعہ بیان کر چکی ہوں کہ کسی کو صدقہ دے کے جتانے سے سمجھو کہ آپ نے سب کا سب باطل کر دیا. تو صدقہ دے کر بھول جائے کہ کسی کی آپ نے خدمت کی تھی، اس کا اجر اللہ سے مانگے. اور جس نے ایسا نہ کیا، یعنی کسی کو تنگ نہیں کیا، احسان نہیں جتایا، ان کے لیے سنیے کتنی بڑی خوشخبری ہے. لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. ولا خوف علیہم، انہیں نہ کسی قسم کا اندیشہ ہوگا قیامت میں، آخرت میں، قبر میں. ولا ہم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بڑی بڑی مثالیں حضور کی بارگاہ میں صحابہ اکرام پیش کرتے رہے. ہزار ہزار اونٹ، ہزار ہزار اونٹوں کا سامان، ایٹ اے ٹائم ہزار ہزار دینار، 4,000 دینار. جب دین کے لیے اعلان کیا گیا کہ جہاد کے لیے لوگ جا رہے ہیں، جنگ کے لیے لوگوں کو ضرورت ہے، راشن کے لیے لوگوں کو ضرورت ہے، تیاری کے لیے ضرورت ہے، تو اس طرح گٹھڑیاں بھر بھر کر سامان لا کے لوگ حضور کے قدموں میں پیش کر دیا گیا. قول معروف، اچھی بات کہنا، ومغفرۃ، اور معاف کر دینا، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعھا، جس کے پیچھے اذن، ستانا ہو. صدقہ دے کے اگر بعد میں آپ اس کی وجہ سے کسی کو ستاتے رہتے ہیں تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ مانگنے والے سے اچھی بات کہہ کے سوری کر لیں. اگر آپ نہیں دے سکتے تو نہ دیں، مگر بات اچھی کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کو آزردہ نہ کریں، اس کو ستائیں نہیں. واللہ غنی حلیم، اللہ تمہارے مال کا محتاج نہیں بلکہ وہ بے پرواہ علم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، نہ باطل کرو، صدقاتکم، اپنے صدقے، بالمن، احسان رکھ کر، والعزا، اور ایذا دے کر، کالذی، کہ اس کی طرح، ینفق، جو خرچ کرے، مالہ، اپنا مال، رعاء الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے. اس پہ بھی بڑی مرتبہ میں گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر چکی ہوں کہ جو بھی کام ہم کریں اگر وہ اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے لیے ہی کرنے پر ثواب ہے. اگر لوگوں کا دکھاوا، لوگوں میں تشہیر، لوگوں میں نمود و نمائش دے کے تصویریں بنا بنا کے ان کو لوگوں تک پہنچانا، ویڈیوز بنوانا، یا لوگوں میں بیٹھے جہاں بیٹھے میں نے فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا، فلاں وقت میں دیا، فلاں وقت میں دیا، یہ کیا ہے؟ یہ سب ریاکاری ہے اور اس کا وبال ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے. کیا کہا کہ اس شخص کی طرح جو خرچ کرے اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمن، اور نہ ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر یا آخرت کے دن پر. فمثلہ، تو اس کی مثال، کمثل، ایسے ہیں، صفوان، کہ ایک چٹان ہو. چٹان سمجھتے ہیں؟ ایک پتھر جو خاص قسم کا بنا ہوا ہو تو اس کے اوپر کسی چیز کے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہ ہو، صاف ستھرا سا پتھر ہو، علیہ تراب، بس اس کے اوپر مٹی پڑی ہو، فاصابہ ہو، تو پڑے اس پر یا پہنچے اسے، وابل، زور کا می،
یا موسلادھار بارش. فتارہ کا ہوں تو چھوڑا اس بارش نے اس پتھر کو سلدا، نرا پتھر. نرا پتھر کا مطلب پتھر کے اوپر زور سے بارش پڑے تو بارش سے مٹی بہہ جاتی ہے اور نیچے سے صاف ستھرا پتھر نکل آتا ہے. تو اس بندے کی مثال ایسے ہے. لا یقدرون، وہ نہ قابو پائیں گے، علی شیء، کسی چیز پر، مما کسبوا، اپنی کمائی سے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا یا ہدایت نہیں دیتا. یہاں مثال کیا دی ہے کہ ایک چکنا پتھر ہے، چٹان ہے، اوپر سے جیسے گلائی میں بنا ہوا ہے، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے. تیز بارش آئی، مٹی دھل کے بہہ گئی، اندر سے صاف پتھر نکل آیا، اس پہ مٹی کا نام و نشان نہیں رہا. اس بارش کا پتھر کو کیا فائدہ ہوا؟ نہ تو وہ اب کوئی چیز اگا سکتا ہے وہاں سے، نہ اس کے اندر سے ترقی ہو سکتی ہے، سوائے خالی پتھر کے اور کچھ نہیں بچا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ منافق جو عمل کرتا ہے اس کے عمل کا بھی یہی حال ہے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے عمل کیا ہے اور دنیا میں تشہیر بھی ہو گئی ہے، مگر قیامت کے دن اس کے سارے عمل باطل ہوں گے، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے تھے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیے تھے. تو منافق کا دل جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے پتھر جو آپ نے دیکھا، پتھر کی جو چٹان ہے، بالکل اس کا دل بھی ایسے ہی ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ بالکل خالی ہو جاتا ہے. تو پتہ کیا چلا؟ ریاکاری کے عمل کا کوئی ثواب نہیں ہے، اور فقیر کو دینے کے بعد اس پہ احسان جتانا اور اس کو تکلیف دینا سخت منع ہے. اور کافر جتنے مرضی عمل کر لیں، وہ پوری دنیا میں باغات بنا دے، اسپتال بنا دے، لوگوں کو رہائشیں بنوا کے دے دے، ساری دنیا کے گھر میں راشن ڈلوا دے، کسی چیز کا اس کو ثواب نہیں. ثواب تب ہے جب وہ ایمان والا ہے. آگے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، ابتغاء، چاہنے میں، مرضات اللہ، اللہ کی رضا، وتثبیتاً، اور جمانے کو، من انفسہم، اپنے دل یا اپنی جانیں، کمثلی، تو اس کی مثال، جنتن، اس باغ کی سی ہے، بربوتن، جو اونچائی پر ہو، اصابہا، اس کو پہنچے یا اس پہ پڑے، وابل، تیز می یا زور کا می یا موسلادھار بارش، فآتت، تو وہ باغ لے آیا یا لایا، اکولہا، اپنے میوے، ضعفین، دگنے، فإن لم یصبھا، پھر اگر اس کو میہ یا بارش نہ پہنچے، موسلادھار، فطل، تو اس کے لیے اوس ہی کافی ہوتی ہے. بہت سے باغات، بہت سے پھول، بہت سے پھل، پانی نہ ملنے کے باوجود بھی صرف وہ جو اوس پڑتی ہے اس کی وجہ سے پھلتے پھولتے رہتے ہیں اور وہ بھی ان کو فائدہ دیتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. یعنی جو لوگ اپنے دلوں کو استقامت دینے کے لیے اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اچھے عمل کرتے ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کسی بلندی کی بہترین زمین کا ایک باغ ہو، اور اس باغ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ بارش اس پہ زیادہ پڑے یا کم پڑے، ہر حال میں وہ بہترین پھل دیتا ہے. تو اس طرح سمجھایا گیا کہ جو مومن ہے، مومن مخلص ہونا چاہیے اللہ کے لیے. وہ تھوڑا صدقہ کرے تب بھی اللہ اس کو دگنا اجر دے گا، وہ زیادہ کرے تب بھی اللہ اس کو دگنا اجر دے گا. اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ، کیا پسند کرے گا تم میں سے کوئی، ان تکون لہ، کہ ہو اس کے پاس، جنتن، ایک باغ، من نخیل، کھجوروں کا، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کا، تجری، بہتی ہوں، من تحتہا، جس کے نیچے، الانہار، ندیاں یا نہریں، لہو فیہا،
اس کے لیے اس میں من کل الثمرات ہر قسم کے پھل ہوں، یعنی اس باغ میں۔ مثال سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندہ ہو جس کے پاس ایسا باغ ہو جہاں ڈھیر انگور لگتے ہوں، ڈھیر کھجوریں لگتی ہوں، اور سین اتنا خوبصورت کہ اس کے باغ میں نیچے نہریں جاری ہوں، ندیاں جاری ہوں۔ اب سوچئے کہ اس باغ کی خوبصورتی کتنی ہے اور اس میں سہولیات کتنی ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ تو ہو، مگر باغ کے مالک کو وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ بڑھاپا آ جائے، وہ بوڑھا ہو جائے، بڑھاپے میں وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اس کی جو اولاد ہو، اس کے جو بچے ہوں، ضعفاء، وہ ابھی کمزور کمزور چھوٹے چھوٹے سے ہوں۔ اللہ کے سمجھانے کا انداز دیکھیے اور قربان جائیے اس کی رحمتوں۔ فَأَصْوَابَهَا، تو پہنچے یا پڑے اس باغ کو، اعصارٌ، ایک بگولا، فیہ نارٌ، جس بگولے میں آگ ہو، فاحترقت، اور وہ سارا باغ جل جائے۔ منظر سمجھ آ رہی ہے؟ سارا باغ جل جائے، بڑا شاندار باغ ہے، مگر اب بندہ بوڑھا ہو گیا، کچھ نہیں کر سکتا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ایک اور بے بسی ہے، آخرت نظر آ رہی ہے، انجام نظر آ رہا ہے کہ اچانک کیا ہوا، ایک بگولا آیا، وہ آ کے باغ کے اوپر گرا، سارا باغ جل گیا، اس نے باغ جلا کے راکھ کر دیا۔ کذالک یبین اللہ لکم، اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ الآیاتی، نشانیاں تمہارے لیے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ بڑھاپے میں جو بنا ہوا ہوتا ہے بندے کا، وہی سہارا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میری اولاد کے لیے یہ بچا رہے۔ بچے بھی چھوٹے، وہ کمائی بھی نہیں کر سکتے، باغ ساری پراپرٹی تھی وہ بھی جل گیا، پیچھے کیا بچا؟ اب نہ خود کمانے کے قابل ہے، نہ بچے ابھی کمانے کے قابل ہیں، تو پھر کیا کرے گا؟ اب اس کے رنج کا، اس کے دکھ کا، اس بوڑھے بندے کی حسرت کا اور بے بسی کا عالم کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی حال اس بندے کا ہے جس نے نیک کام تو کیے، باغ تو بنایا، مگر ادھر بڑھاپا کیا ہے کہ وہ کام کرتا رہا مگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے، وہ ریاکاری کے لیے کرتا رہا کہ لوگ اس کی تعریفیں کریں، اور وہ ساتھ یہ سمجھتا رہا کہ میں نے بڑا کچھ ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی اس کو پتا تھا کہ میرا باغ اس وقت پروان چڑھا ہوا ہے، مالا مال ہے پھلوں سے، اور اب اگر میں مر بھی گیا تو میرے بچوں کی پراپرٹی ہے۔ اب اس کو یہ یقین تھا، اسی طرح ریاکاری والے بندے کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے بڑا کچھ اللہ کی راہ میں دیا ہوا ہے، لیکن ریاکاری کی وجہ سے وہ اس طرح سارا جل کے خاک ہو جاتا ہے جس طرح ایک آگ کا بگولا آ کے اس کے باغ کو خاک کر کے چلا جاتا ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا قیامت میں ہوگا جن نے دنیا میں صدقے بھی کیے، خیرات بھی کیے، زکاتیں بھی دی، سب کچھ کیا، لیکن اللہ کے لیے نہیں کیا، لوگوں کے لیے کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ، ما کسبتم، اپنی کمائیوں میں سے، ومما اخرجنا، اور اس میں سے جو ہم نے نکالا، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین میں سے، ولا تیمموا، اور نہ تم ارادہ کرو، الخبیثہ، ناپاک کا، ناقص کا، منہ، اس میں سے، تنفقون، جو تم خرچ کر رہے ہو، ولستم بیاخذیہ، کہ نہیں ہو تم اس کو لینے والے، الا ان تغمضوا فیہ، جب تک کہ تم اس میں چشم پوشی نہ کرو۔ یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر ایسی ناقص چیز کوئی تمہیں دے تو تم خود اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہو، تو اپنے اوپر قیاس کرو کہ جو ناقص تم دوسروں کو دے رہے ہو، اگر کوئی تمہیں دے تو تمہیں پسند نہیں آئے گی، تو تم بھی اپنی ناقص چیزیں اٹھا کے لوگوں کو مت دو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ تعریف کیا ہوا ہے۔
الشیطان یعنی یہ ساری سوچیں، اس طرح کے کام، اللہ کی نافرمانیاں، یہ سب شیطان کے کہنے پہ انسان کرتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ شیطان کون ہے؟ یعیدکم الفقر، وہ تمہیں اندیشہ دلاتا ہے فقر، محتاجی کا، ویامرکم، اور تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء، بے حیائی کا۔ بے حیائی کون سکھاتا ہے؟ کون اس کے حکم دیتا ہے؟ اور اللہ کی راہ میں دینے سے روکتا کون ہے؟ شیطان۔ وہ تمہیں کہتا ہے کہ اتنے پیسے اللہ کی راہ میں دو گے تو تمہارا فلاں کام کیسے ہوگا، تمہاری اولاد کا فیوچر کیسے بنے گا، کل کو ان کو ضرورت پڑے گی تو کیا کرو گے، یہ ساری پٹیاں وہ پڑھاتا ہے۔ اور واللہ، اللہ کی طرف آؤ نا، اللہ فرماتا ہے کہ واللہ، اور اللہ یعیدکم، وعدہ فرماتا ہے تم سے، مغفرتن، بخشش کا، منہ، اپنے، وفضل، اور فضل کا، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا۔ اب آپ دیکھیں کہ جس وقت ہم مسجد تعمیر ہو رہی ہو، وہاں پہ اعلان ہو کہ مسجد میں اتنے سامان کی ضرورت ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے، مزدوری دینے کی ضرورت ہے، تو ہم سوچ کے بڑی سخاوت کریں تو سیدھے مسجد میں جا کے اعلان کرتے ہیں فلاں چودھری صاحب، چیئرمین صاحب، سیٹھ صاحب، فلاں صاحب، انہوں نے 1000 روپیہ مسجد کے لیے دیا۔ اسی رات میں اگر ان کے بیٹے کی مہندی ہوگی اور وہاں پہ ڈھول باجے والے آئیں گے تو 20,000، 25,000، 50,000 ان کو ویلے دے کے وہ وہاں پہ برباد کر دے گا، مگر اللہ کے گھر کے لیے اس نے 1000 دیے تو وہاں اعلان بھی کروایا۔ اب یہاں تو اعلان نہیں کر رہا کہ میں نے باجوں والوں کو اتنے دیے ہیں، ڈھول والے کو اتنے دیے ہیں، یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ شیطان کر رہا ہے۔ یا اس کو بتاتا ہے کہ وہاں پہ تو خرچ کرے گا تیرے اتنے کم ہو جائیں گے، اور یہاں اسے فورس کرتا ہے کہ تو کرے گا تو تیری ناک رہ جائے گی، تیرا نام بڑا ہوگا۔ اور شادیوں پہ، بیاہوں پہ، ایسی جگہوں پہ، ایسے مواقع پہ ہم کیا کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے جب خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تب کیا کرتے ہیں؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یؤتی الحکمت، اللہ دیتا ہے حکمت، من یشاء، جسے چاہے، ومن یؤت الحکمت، اور جسے حکمت ملی، فقد اوتیا، تو بے شک ملی اس کو، خیرن کثیرا، بہت بھلائی، وما یذکر الا اولو الالباب، جو مرضی سمجھاتے رہو، جتنا مرضی کہتے رہو، لیکن نہیں نصیحت مانتے مگر عقل والے۔ جن کے اندر عقل ہوتی ہے وہ ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد غور بھی کرتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ وما انفقتم، اور تم جو خرچ کرو، من نفقت، کوئی خرچ، او نذرتم، یا تم مانو، من نذر، کوئی نظر یا منت، فإن اللہ یعلم، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما للظالمین، اور ظالموں کے لیے کوئی نہیں، من انصار، مددگار۔ یہاں پہ نظر کہنے کا مطلب کیا ہے کہ عام عرف میں جو ہدیہ ہوتا ہے کسی بڑے کو کسی باادب جگہ میں جو دیا جاتا ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ نظر نیاز ہے، کہتے ہیں نا، اس پیشکش کو نظر کہتے ہیں۔ تو اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے شرعی نظر اور دوسری ہے لغوی نظر۔ شرعی نظر کیا ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے، کسی اچھے اور نیک کام کے لیے، جائز کام کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ کسی آستانے میں، یا خواہ کسی اللہ والے کو، یا خواہ کسی مزار پہ ہم کسی نیک کام کے لیے اگر پیش کرتے ہیں یا پیش کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ہوتی ہے نظر شرعی۔ اور غیر شرعی نہیں، اور لغوی نظر جو ہوتی ہے یا عرفی نظر وہ ہوتی ہے جو نذرانے کے معنی میں ہوتی ہے۔ یہ کسی بزرگ کو بھی دی جا سکتی ہے، کسی بندے کو بھی دی جا سکتی ہے، ضرورت مند کو بھی دی جا سکتی ہے، اور وہ جو شرعی نظر ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اور اس کی قربت کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم
خیرات کرو یا صدقات دو، ظاہر کر کے یا اعلانیہ، فنعما ہی، تو کیا ہی اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر یہ چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اور اللہ مٹا دے گا تم سے، سیئاتکم، تمہارے گناہ یا خطائیں تمہاری، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ یعنی اگر تم ظاہری دے رہے ہو تو کس نیت سے دے رہے ہو اللہ کو پتہ ہے، اور چھپا کے دے رہے ہو تو کس نیت سے دے رہے ہو اللہ کو پتہ ہے۔ لیس علیک ہداہم، نہیں ہے تمہارے ذمے، ہداہم، ان کو راہ دینا، ولیکن اللہ، اور ہاں اللہ یہدی، راہ دیتا ہے یا ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، وما تنفقوا من خیر، اور تم جو بھی دو اچھی چیز، فلانفسکم، تو تمہارا اپنا ہی بھلا ہے، وما تنفقون الا ابتغاء، اور نہیں ہے خرچ کرنا مناسب مگر تلاش کرنے یا چاہنے کے لیے، وجہ اللہ، اللہ کی مرضی یا اللہ کی رضا، یعنی اللہ کی رضا کے علاوہ، وہی پیچھے والی بات کہ لوگوں کے لیے، ریا کے لیے اگر تم خرچ کرتے ہو تو یہ مناسب نہیں ہے، مناسب یہی ہے کہ تم اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے خرچ کرو، وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم مال خرچ کرو گے، یوفا الیکم، پورا پورا ملے گا تمہیں، وانتم لا تظلمون، اور تم قطعاً نقصان نہ دیے جاؤ گے، یا تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ للفقراء الذین احصروا، ان فقیروں کے لیے جو روکے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون، جو نہیں چل سکتے، جو یا نہیں استطاعت رکھتے، ضرباً چلنے کی، فی الارض، زمین میں، یحسبہم، یحسبہم الجاہل، جاہل گمان کرے گا یا سمجھے گا انہیں، اغنیاء، غنی، من التعفف، ان کے بچنے کی وجہ سے، تعرفہم، تو پہچانے گا انہیں، بسیماہم، ان کی صورت سے یا ان کے چہروں سے، لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ نہیں مانگتے لپٹ لپٹ کر یا گڑ گڑا کر، وما تنفقوا من خیر، تو تم جو بھی مال خرچ کرو، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہاں اس کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ جو سفید پوش ہوتے ہیں، ہر وقت لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کے سڑکوں پہ، گلیوں پہ، محلوں میں نظر نہیں آتے، ان لوگوں کا خیال زیادہ رکھنا زیادہ افضل ہے کہ ان کو دیکھ کر، ان کے چہروں سے ان کی سفید پوشی، ان کی نقاہت، ان کی غریبی کو پہچان کر جو بندہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کتنے اجر و ثواب دیتا ہے، ان کی خدمت کرنے پر انسان کی کتنی عزت اور عظمت بڑھتی ہے، اور اللہ کے ہاں کس شان سے وہ قبول کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اصل میں آپ کو اجر و ثواب دلاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے احکام کو پورا کرنے کی سمجھ بوجھ